اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ سورۃ الہود آیت نمبر 84۔ ہم کل پڑھ رہے تھے شعیب علیہ السلام کا ذکر سورۃ الشورى میں، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو جو ذکر کیا لوط علیہ السلام کے ذکر کے بعد آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ باقی رسولوں کی طرح ہی ایکا والے، بن والے، جنگل والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ہمارے ایک جلیل و قدر رسول کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ہمارے اس بندے شعیب نے ان کو کہا کہ کیا تم اللہ کے لیے پرہیز اختیار کرتے ہو، اللہ کے حکموں کو بجا لانے کے لیے تیار ہو اور اپنے تمام بری حرکتوں کو اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ وہاں پہ آیا تھا اصحاب الایکا، جنگل والے اور بن والے۔ سورۃ الشورى کا کراس ریفرنس کے لیے ہمیں سورۃ الہود میں جانا پڑ رہا ہے کہ ہم شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر کس کس قسم کی اخلاوتی گراوٹیں آئی، تاکہ ہم اپنا انالیسس کر سکیں، اپنی سوسائٹی کا انالیسس کر سکیں اس قوم کے حساب سے، کیونکہ بہت سی چیزیں کامن محسوس ہوتی ہیں کہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی، اور آج وہ ہماری قوم ہماری سوسائٹی کے اندر اپنے کلائمیکس ایپیکس پہ پہنچی ہوئی ہے۔ ان کے اندر پھر بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہو، تھوڑی کمی رہ گئی ہو، آج کی سوسائٹی کے اندر کوئی کسر نہیں باقی رہ گئی، اتنا اخلاقی زوال اس قوم کے اوپر آ گیا۔ اور غیروں کی بات تو غیروں کی، ہماری اپنی امت مسلمہ کا جو حال ہے نا آج، ہم ذرا مدین کے ان لوگوں کا حال دیکھیں۔ سورۃ الہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کے قوم کی طرف، مدین کے لوگوں کی طرف ہم نے اپنے ایک اور بندے شعیب کو، جو انہی کا بھائی تھا، اسی قوم کا ایک فرد تھا، اس کو مبعوث کیا۔ اب ذرا آپ سنیے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اور شعیب نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی غلامی اختیار کرو۔ وہاں پہ کیا لکھا تھا؟ اتقوا اللہ، کہ کیا تم اللہ کے لیے اپنے برے کام چھوڑنے کو تیار ہو، اپنے بگڑے ہوئے راستوں کو اللہ کے راستے میں کنورٹ کرنے کے لیے تیار ہو، سیدھا راستہ اختیار کرنے کو تیار ہو۔ یہاں پہ آ رہا ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کو تیار ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تقوی اور اللہ کی بندگی ایک ہی شے ہے۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیز کرنا ہر اس چیز سے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس سے بچنا۔ اور عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، اور غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہر وقت ہر آن اپنے آقا کے حکموں کو فالو کرنے کی کوشش کرے۔ وہ 24/7 اللہ کا غلام ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ خالی مسجد میں اللہ کا غلام ہے اور مسجد کے باہر وہ شیطان کا غلام ہے کہ شیطان کے حکم فالو کرے گا۔ اس طریقے سے قرآن اپنے الفاظ کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہیر پھیر کیا جا سکے۔ اگر عبد اللہ کا مطلب ہم یہاں یہ لے لیں کہ عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو وہاں پہ اتقوا اللہ آ گیا۔
تو اعبد اللہ نے اتقوا اللہ کو ایکسپلین کیا اور اتقوا اللہ نے اعبد اللہ کو ایکسپلین کیا کہ یہ کوئی ٹرم زبان سے ادا کرنے کی نہیں ہے، یہ پریکٹیکل لائف ہے ایک انسان کی زندگی کی، کہ جو واقعی اپنے رب کے حکموں کے آگے سرنڈر کرتا ہے، وہی منشاء الہی ہے اور وہی مقصد انبیاء ہے دنیا میں بھیجنے کا، کہ ان لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لے آؤ۔ تو قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کو کمپریہنشن کے ساتھ ہمیں لینا پڑے گا قرآن سمجھنے کے لیے۔ عبادت کا مطلب خالی یہ ظاہری عبادات نہیں ہے، جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ تو ہے ہی ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، مگر عبادت کا مطلب ہے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہم یہ سوچیں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں کیا اللہ کا حکم ہے یہ کرنے کا یا میں اس کے خلاف کر رہا ہوں۔ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ کی انسٹرکشن آپ کے لیے موجود نہ ہو، اور یہ دین تو ایسا کمپریہنسو اور پرفیکٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیسک نیسیسٹیز آف لائف کے لیے بھی حکم دیا ہے، چھوٹے چھوٹے آرڈرز ہیں، دودھ کیسے پینا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل کیسے ہونا ہے اس کی بھی انسٹرکشنز ہیں۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز ہوں اور بڑے بڑے جو سوسائٹی کے حکم ہیں وہ نہ ہوں، کیسے پاسبل ہے؟ ہر حکم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ تو اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، مطلب تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے علاوہ، کیونکہ تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ عبادت اللہ کی بندگی اللہ کے آگے تم سرنڈر کرتے ہو تو تمہاری زندگی میں پھر رزلٹ کیا نکلنا چاہیے؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم ماپ اور تول کے اندر ڈنڈی مت مارو۔ یعنی یہ خیانت کیا کرتے تھے، یہ لوگ وہ تھے کہ جو حق دوسروں کا ان کے پاس تھا وہ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر یہ کوئی بزنس کرتے تھے تو اس میں بھی ڈنڈی مارتے تھے، حکومتیں چلاتے تھے اس میں بھی ایکسپلوٹیشن اور عدل اور انصاف کی دھجیاں ہی اڑاتے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب تھا۔ تو اللہ کا رسول آیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آؤ مسجد میں پہلے ٹکریں مارو، اس نے کہا کہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو اپنے ضمیر کو درست کر لو، اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہو تو اپنے یہ برے کرتوت چھوڑ دو جس میں تم لوگوں کے حق مارتے ہو، ظلم سے لوگوں کی جو ہے مال کو ہڑپتے ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھو کیا انسٹرکشنز ہیں یہاں پہ، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ اور تول کے اندر کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، ابھی تو میں پاتا ہوں تم خوشحالی میں ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، مگر یہ حال زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا، تم نے توبہ نہیں کی اور دنیا کے اندر ظلم کرنا نہیں چھوڑا، تو میں پھر ڈرتا ہوں ایک برے دن کے عذاب سے، تمہیں ایسا دن کا ایسا عذاب آئے گا نا جو تمہیں گھیر کے رہے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور اے میری قوم کے لوگوں انصاف سے ماپو اور تولو، ماپ اور تول کو پورا کرو، بالقسط، پھر سے وہی الفاظ، قسط کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کے حق دینے میں کمی مت کرو، جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دو۔ مطلب یہ کہ تمہاری سوسائٹی ایسے حکموں کو فالو کرے جس کی وجہ سے ہر مظلوم کا حق اس کو پہنچے، یہ مقصد رسالت ہوتا ہے۔ ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو یہ کسی بڑے عالم نے کہا تھا، پھر اگر اکنامیکل سسٹم دنیا میں بگڑ جائے نا اللہ کے حکموں کے خلاف تو یہ دو دھاری تلوار بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ویلتھ جو ہے، مال ایک طبقے کے پاس مخصوص ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ طبقہ جو ہے وہ عیاش ہو جاتا ہے،
وہ بدبخت ہو جاتا ہے، وہ بخیل ہو جاتا ہے، اور وہ عیاشیوں میں غرق ہو جاتا ہے، اور دوسری دو دھاری تلوار کا دوسرا دھار جو ہے نا وہ لگتا ہے پھر غریب آدمی پہ۔ وہ غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، وہ قولو کا بیل بن جاتا ہے، وہ پورا اپنا زندگی دن اور رات کی محنت کے بعد بھی اپنی بیسک نیسیسٹیز، بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پاتا ہے۔ تو دو دھاری تلوار، وہ امیر جو ہے وہ نشے میں چور، عیاشی میں چور، اور یہ غریب جو ہے یہ اپنے جانوروں کی طرح جو ہے قولو کا بیل بنا ہوا اور تھکن میں چور، نہ وہی اللہ کو پہچان پایا نہ یہی اللہ کو پہچان پایا۔ اس لیے شیطان جو ہے نا یہ اللہ کے قانونوں کے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان مت دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اگر ایسا کرو گے تو زمین میں مفسد بن کے تم گھومو گے، یعنی تم دنیا میں فساد برپا کرنے کے سبب بن جاؤ گے اگر یہ کچھ کرو گے۔ زمین میں فساد کا سبب مت بنو۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین کا فلسفہ کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اگر اس کو نہیں مل رہا ہے، اور اگر تم کسی کا حق مار رہے ہو تو تم عبادت کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، تم کچھ اور ہی کر رہے ہو، تم ایکسرسائز کر رہے ہو مسجد میں آ کے۔ پھر میں نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ دیا ہے، نہ ماپ اور تول، لوگوں کے حق میں ڈنڈی مت مارو۔ اس فارمولے کو زندگی کے ہر شعبے میں اپناؤ کہ ایسا سسٹم وجود میں آئے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ عدل اور انصاف کے ساتھ پہنچ جائے، جس سے جو لینا ہے وہ برابری سے اس سے لیا جائے، جس کو جو دینا ہے اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ دیا جائے، تاکہ دنیا کے اندر سکون اور اطمینان حاصل ہو، انسان ایکسپلائٹ نہ ہو، انسان قولو کا بیل نہ بن جائے، انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لینے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ یہ کلیئر ہے نا یہ بات؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد پھیلانے والے، ڈونٹ spread corruption on this land, don't be a source of spreading corruption on this land، کیونکہ اگر تم نے یہ ایسا کیا جو تم کر رہے ہو وہ تو تم دنیا کے اندر فساد برپا کرو گے۔ اور آج آپ ذرا اپنی سوسائٹی کا اب انالیسس کریے ان آیتوں کے حساب سے، کیا آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آج اب بیسک بنیادی حق لینے کے لیے بھی آپ نے کسی نہ کسی کو کچھ کھلانا ہے، کچھ حرام، کوئی برائبری، جس کی جو ذمہ داری ہے نا وہ پوری کرنے کے لیے بھی وہ چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ اس کو آپ دیں، اور جو غریب اور مفلس آدمی ہے وہ کانپتا ہوا اس کی کرسی کے سامنے کھڑا رہے گا، جناب میرا ایک کام کر دو، اور وہ تکبر کے ساتھ اس سے ڈنکے کی چوٹ پر ناحق اس سے کچھ مال ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اکنامیکل سسٹم دیکھیے نا کیسا ہے، کیسی غلاظت کی ڈانگ بہہ رہی ہے، کوئی اس پہ بند لگانے والا نہیں ہے۔ ایک طرف بڑے بڑے محل ہیں اور عیاشیوں کے سامان ہیں، ایک طرف کلیاں ہیں، پھاکے ہیں، مزدوری ہے، دن رات کی محنت ہے۔ ایک مزدور کے اوپر سر کے اوپر کھڑے رہیں گے اس کو کہ اس نے جی 5 منٹ اگر ریسٹ کیا تو، مگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خود دھجیاں اڑا رہے ہیں، وہ اس کے اوپر لگائیں گے حجتیں کہ جو بیچارہ رات کو بھی شاید سویا نہیں ہے درد کی وجہ سے، کیونکہ اس کو ایسی کمر توڑ محنت کرنی پڑی۔ تو کیوں نہیں، خود پاور میں ہے، خود اکنامیکل پاور ہے، تو تمہیں کون پوچھنے والا ہے؟ ایکسپلائٹ یہاں پہ بھی پھر غریب ہی ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھے نا، خود وہ ایک نمبر کے بے ایمان اور ایک نمبر کے کرپٹ، مگر کوئی مزدور اگر گھر میں لگاؤ نا اس کو بولیں گے ایمانداری سے مزدوری کر، یہ گناہ ہے یہ جو تو کر رہا ہے، جبکہ اس کی کیا حیثیت ہے بیچارے کی، 400 روپے دہاڑی، 350 روپے دہاڑی میں اس نے پوری دن کمر توڑ محنت کرنی ہے، تو اس پہ کہاں قلم بھی چلے گی رب العالمین کی؟ قلم تو تم بغیرتوں پہ چلے گی جن کے پاس دسترخوان پہ ان گنت قسم کی کوالٹیز آف فوڈ ہیں، اس کے باوجود ہرس دنیا کی نہیں تو نے چھوڑی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اوپر فساد پھیلانے والے مت بنو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، او بیوقوفو، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، اگر تم سمجھو اس بات کو، تم دنیا کی زندگی کو
الٹیمیٹ سمجھ کے یہاں پہ دوسروں کے حق مار کے اپنی جائیدادیں جمع کر رہے ہو اور آخرت میں اپنے لیے آگ کے انگارے جمع کر رہے ہو، وہاں پہ تمہیں کیا ملے گا یہ سب دولت دے کے بھی؟ قرآن میں ایک جگہ ہے نا، اس وقت یہ ظالم اگر پوری دنیا بھی اپنی دے دے نا، ہر جانا پوری دنیا کا بھی کوئی مالک ہو اور اس نے وہ سارا کچھ دے دیا ہو اللہ کے راستے میں آخری وقت، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک ڈھیلے کی ویلیو نہیں ہے پوری دنیا کی. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی چوکیدار بنا کے یا تمہارا کھڑپینچ بنا کے بھیجا نہیں گیا ہوں، میرا کام تھا تمہیں دعوت پہنچا دینا. اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں کے اوپر ہی ہوگا. اور یہی کچھ حال ہر اللہ کے داعی کا ہونا چاہیے، وہ اپنے اخلاق سے اپنے اعمال سے یہ چیز پیش کرے جو اللہ کے حکم ہے، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی نگراں بنا کے نہیں بھیجا گیا. قالو، لوگوں کا جواب سنیے اب. قالو یا شعیب الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کہ اے شعیب، یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جو تو اللہ کی بندگی کرتا ہے اور صلاتوں کا جو تو اللہ کے لیے جھکتا ہے اور اس کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستوں کو، اپنے باپ دادا جن راستوں پہ چلتے تھے ان کو ترک کر دیں اور ان بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، ان عقائد کی پرستش چھوڑ دیں کہ جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. چلو یہ تو ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو مال کمائے ہوئے ہیں وہ بھی ہم اپنی من مرضی خرچ نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمارے نہیں ہیں. ذرا سنو، فلسفہ دین سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں سے دنیا کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی جاب کر رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں یا کوئی باغ کے مالک ہیں، کوئی بزنس چلا رہے ہیں، اور جو کچھ مال آ رہا ہے ہم کندھے چوڑے کر کے سمجھتے ہیں یہ ہمارا اپنا ہے اور ہم اپنی مرضی سے اس سے استعمال کر سکتے ہیں. مگر فلسفہ دین سمجھ لو، یہ قرآن جو ہے نا یہ فارمولا دیتا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو کہہ رہی ہے، یعنی شعیب علیہ السلام نے دعوت دی ہے نا ان کو اس چیز کی، کیا کہ یا شعیب اے شعیب، کیا تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سب کی پرستش چھوڑ دیں، ان عقیدوں کو چھوڑ دیں، ان راستوں کو چھوڑ دیں جن پہ ہمارے باپ دادا چلا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے محنت کے مال ہیں یہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہم اس میں سے اپنی من مرضی سے عیاشیاں نہیں کر سکتے. یعنی کہ حکم کیا ہے پھر؟ جو مال تمہارے پاس ہے وہ کہاں صرف ہونا چاہیے؟ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرو، فضول خرچی مت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حق جس کا تمہارے پاس ہے اس کو ادا کرو. تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کے حق ہیں، تمہارے مال میں غریبوں کے، مسکینوں کے، تمہارے پڑوسیوں کے، تمہارے دوستوں کے حق ہیں، وہ ان تک پہنچاؤ. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر کتنے خواصت ہم لوگوں کے اندر بڑھ گئی ہے. کوئی امیر ہوگا، اس نے آپ کو دعوت دی، آپ بھی یہی سوچو کہ پورے سال اس نے مجھے دعوت دی تو میں بھی اس کو دعوت دوں گا. اگر کوئی غریب رشتہ دار ہوگا نا، وہ بیچارہ تمہیں نہیں بلا سکتا، تمہارا اپنا بھائی ہے، کوئی غریب بہن ہے، کوئی پچھڑی ہوئی ہے، تم حرام ہے کہ کبھی اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر بلاؤ اور اس کے لیے اسی طریقے کا دسترخوان سجاؤ جو تم اپنے دکھلاوے کے لیے ایسے لوگوں کو دیتے ہو جن کے پاس ہزاروں سالوں کے لیے پہلے سے وہ چیزیں پڑی ہیں. ہے نا یہی حال آج؟ وہ نہیں تم سے تمہارا حق مانگ رہی ہے، تم چاہے وہ دور کزنز کے کزنز ہوں، مگر جو کوئی تمہارا دنیا میں رشتہ دار ہے وہ بلڈ سے لنکڈ ہے. اللہ نے ان پہ فرض کیا ہے اگر تمہارے پاس کچھ زیادہ ہے ان ہنسی سے بات ہی کرو، ان کی عزت ہی کرو. کون سا تمہیں اپنا سارا کچھ ان کے حوالے کرنا ہے؟ مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بخیلی ہے. بڑے بڑے محل ہیں اور اتنے دل ہیں، 2-2 گرام کے دل ہیں کہ کسی کو اگر چائے کا کپ بھی اننیسیسری پلانا پڑے نا کسی مزدور یا لیبر کو، اس پہ بھی ناک اوپر چڑھ جاتی ہے. اور اگر فارمیلٹیز اور دکھلاوا کرنا ہو تو بڑے بڑے بادشاہ جو کیا کرتے تھے نا پرانے زمانے میں، اس طریقے کے تھال سجتے ہیں. تو
بہت مشکل ہے یہ. ہم سمجھتے ہیں نا یہ دین جو ہے یہ وہی ہے جی اپنی عیاشیاں کرتے رہو، ٹکرے مارو اور نمازیں پڑھو اور تراویح 30 دن پڑھ کے نکل جاؤ، اللہ نے معاف کر دیا. کچھ نہیں ہے، ان کی دھیلے کی ویلیو نہیں ہے. تمہارے پاس جو ہے اس کو قربان کرو اللہ کے راستے میں، کسی کی دعائیں لو. عموماً آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا ہے، بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں مگر دل ایک دھیلے کا نہیں ہے. ایک دھیلا ہوتا ہے نا، ان کے دسترخوان پہ وہی کچھ چکھ سکتا ہے کہ جو اقتدار والا ہو، جس سے کل ان کو فائدہ مل سکے. یہ بڑا افسر ہے، کل کام آئے گا تو اس لیے اس کو دعوت پہ بلا لو. اور اسی کے ناک کے نیچے اس کی کوئی بھائی کی لڑکی، بہن کی لڑکی، چاچے کی لڑکی، اس کا تایا، کوئی بیچارہ مظلوم رہ گیا، کوئی دنیا کی ریس میں پیچھے چھوٹ گیا، ان کو وہ اندر نہیں گھسنے دیتے. اس طریقے کی آج دنیا اکثر اور بیشتر ہے. یہ انالیسز، ہماری عمر ابھی اتنی نہیں ہے مگر الحمدللہ یہ انالیسز بالکل میں جو بتا رہا ہوں 101% کریکٹ ہے، 101%. تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، آپ دیکھیے رسولوں کو کیا حکم ہوتا ہے کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے وہ تمام راستے اور اپنے ان بتوں کو، ان عقائد کو چھوڑ دیں، ان سلسلوں کو چھوڑ دیں جس پہ ہمارے باپ دادا تھے. وہ تو بول ہی رہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ تو یہ بھی بولتا ہے یہ مال جو ہیں یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، ان کو تم اس حساب سے نہیں خرچ سکتے جیسے تم چاہو. یہ اللہ کی دین ہے، اس کو اللہ کے راستے میں صرف کرو. اپنی بھی بنیادی ضرورتیں پوری کرو. اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ کے حکم کے حساب سے بھی عبادت ہے. مگر اپنے لڑکے کو 1.5 لاکھ کا آئی فون دینا اور اپنے پڑوسی کو ایک ڈھیلا نہیں دینا، یہ کوئی دین نہیں ہے. اس کو عیاشی کے گڑھ میں ڈال کے پھر فنا کر دینا، پھر ڈرگسٹ بنا دینا اس کو، اور دوسری طرف سے اپنے رشتہ داروں کے حق ادا نہ کرنا، چاہے وہ تم سے حق مانگے یا نہ مانگے. کوئی کسی کے اوپر محتاج نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، مگر رب العالمین قیامت کے دن نا ایک ایک تنکے کا تم سے حساب لے گا. اور آپ نے دیکھا ہو جنرلی جو بیچارے غریب رشتہ دار کسی کے ہوں نا، وہ بڑے سفید پوش جیسے، وہ کبھی نہیں آپ سے کچھ درخواست کریں گے. وہ بیچارے ہنستے ہنستے آپ کے گھر آئیں گے، آپ ان کی عزت بھی نہیں کرو، مگر ان کے دل میں بھی یہی ہوگا کہ میں آ گیا ہوں تو پتہ نہیں ان کو کیسا لگے گا. کیونکہ تم نے ایسا ماحول بنایا ہے، لعنت ہو تم پہ اللہ کی کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں وہاں. وہ بھی بیچارے کچھ نہ کچھ لے کے ہی آئیں گے کہ کہیں ان کو نہ لگے کہ ہم کھانے آئے ہیں. وہ ایسا سوچیں گے، یہ الگ بات ہے. یہ ماحول کیسے پیدا ہو گیا؟ تم انسان تھے نا، تمہیں تو سوچنا چاہیے تھا نا، تمہارے اندر سے تو وہ وارمتھ نکلنا چاہیے کہ کوئی تمہیں دیکھ کے اس کا دل خوش ہو. وہی تو مومن ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے مومن؟ تو یہ ٹیکنیکلٹی جو دین کی ہے نا، نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، آمین زور سے یا آہستہ کہنا ہے، ان چیزوں میں کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی ہو جائے گی. مگر وہاں پہ یہ جو حقوق العباد ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ کسی کا دل اگر دکھا ہوا ہے، کسی کا حق نہیں دیا ہوا ہے، وہ پوری زندگی نہیں مانگے گا شرافت سے تم سے حق، اپنی شرافت کی وجہ سے. تو مگر قبر میں تو جاؤ گے نا، حساب میں تو سارا درج ہے. تو لہٰذا جس کے پاس جو کچھ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے ان تک پہنچائے جن کے پاس وہ نہیں ہے. اور لسٹ قرآن میں ہے ذل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. سب سے پہلے قرابت دار، رشتہ دار، بلڈ ریلیشنز والے، والیتاما، اس کے بعد یتیم اور مسکین، اس کے بعد راہ بھٹکے ہوئے، بھوکے، ہاتھ پھیلانے والے، کسی مصیبت میں مصیبت زدہ پھنسے ہوئے، کسی چنگل کے اندر، کسی قرض کے اندر دبے ہوئے، ان کو چھڑاؤ، ان کی مدد کرو. اپنے لیے کروڑوں روپے کا سرمایہ بنا کے کسی غریب کو 10 روپے دے کے تم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، اللہ کو احسان جتلا دیا. کچھ نہیں بننے والا ہے، بہت مشکل ہے. تو اے شعیب کیا تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ یہ جو مال ہم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اس کو ہم اپنے حساب سے خرچ بھی نہیں کر سکتے؟
کیا باتیں کرتا ہے یہ شعیب. انک لانت الحلیم الرشید. ہاں اب اے شعیب تو ایک شخص بچ گیا ہے پاک دامن ہمارے شہر میں، باقی ہم تو سارے ہی ناپاک ہیں. یہ تنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں وہ. کیا بے شک اب تو ایک بچ گیا ہے، امانت دار اور سچا آدمی. یہ دیکھو اس کو، یہ بڑا سچا بن رہا ہے، یہ ایک ہی ہے شہر میں، باقی تو ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر اور فاسق ہی ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا تو وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. دیکھیے شعیب علیہ السلام کوئی معمولی شخص دنیائی طور پر بھی نہیں تھے. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ عطا کیا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سیلف سفیشینٹ بنایا ہوا تھا اور حلال رزق عطا کیا تھا. ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ. کہتے ہیں شعیب علیہ السلام اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرے رب نے مجھے ایک واضح دلیل کے اوپر رکھا. یعنی زمین اور آسمان کی نشانیاں جب میں نے دیکھی نا، میں اندھا گونگا اور بہرا ہو کے تمہاری طرح ان کو اینالائز نہیں کرتا تھا. میں نے زمین اور آسمان کے اندر اللہ کی بڑی بڑی دلائل دیکھی تو اس نے مجھے چن لیا اور اس نے مجھے حلال رزق بھی عطا کیا، زمین پہ خود سیلف سفیشینٹ بھی بنایا. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور تم یہ مجھ پہ تہمت نہیں لگاؤ کہ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں. یہ بات کہہ کے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اور جس راستے سے میں تمہیں روک رہا ہوں میں ہرگز خود بھی اس راستے کو پسند نہیں کرتا، نہ میں اس پہ چل سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں اس پہ میں خود بھی نہیں چلنا چاہتا. یہ مت سوچو میں تم سے لے کے وہ اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں، تمہارے مال سلب کر کے اپنے پاس رکھ لوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کروں، جتنی میں استطاعت میرے اندر ہو، جتنی طاقت اور سخت میرے اندر ہو، میں اپنے رب کی یہ ذمہ داری پوری کروں اور تمہیں کوشش کروں کہ تمہاری اصلاح ہو، تم سیدھے راستے کو قبول کر لو. وما توفیقی الا باللہ، اور یہ توفیق مجھے میرے رب نے عطا کی. اور کچھ ترجموں میں لکھا ہے کہ میری کامیابی بھی میرے رب کے حساب سے ہی ہوگی. میں اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں یہ بھی میرا رب بھی خوب جانتا ہے. علیہ توکلت والیہ انیب، اسی کے اوپر میں اپنا پورا بھروسہ رکھتا ہوں اور مجھے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي إِن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. دیکھیے او میری قوم کے لوگوں، تم جو میں تمہیں یہ حق کی بات بتا رہا ہوں نا، اس وجہ سے تم میرے سے چڑھتے ہو اور میرے خلاف ہو چکے ہو تم. ٹھیک ہے، مگر میری زد کہیں تمہیں اس راستے سے دور نہ کر دے اور میری زد میں کہیں تم اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کر دو. اگر ایسا کیا تو پھر وہی انجام تمہارا ہوگا جو تم سے پہلے والی قومیں، جیسے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کا ہوا تھا. اور قوم لوط تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے. یہاں سے پتہ لگتا ہے صالح علیہ السلام کی قوم اور قوم لوط کا جو ڈسٹنس تھا وہ کچھ زیادہ نہیں تھا. یہ بخوبی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو ڈسٹنس تھا وہ زیادہ نہیں تھا، وہ ایریا جو تھا ان کے قریب ہی تھا. وہ آتے جاتے تجارت کرتے ہوئے ان ایریا سے پاس کرتے رہتے تھے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو تم اللہ کے سامنے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ.
वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद। तो अपने रब से बख्शिश तलब करो और उसकी तरफ रुजू करो, अभी भी देर नहीं हुई अगर तुम अपने गलत रास्ते छोड़ते हो। ये हम लोगों के लिए भी मैसेज, ये उन कौमों को नहीं खाली बोला गया। जो कुछ हम पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं अपने गिरेबान में जाके उसके खिलाफ हम कुछ कर रहे थे, तो इमीडिएटली रिपेंट करो, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो और उसकी तरफ रुजू करो। क्यों? कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और मोहब्बत वाला है। वदूद, कितना खूबसूरत नाम अल्लाह ताला का यहाँ आया है, देखो ज़रा। इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, मोहब्बत करने वाला। तुम उसका हक तो अदा करके देखो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, ये किस्सा इम्पॉर्टेंट नहीं, इंटरेस्टिंग किस्सा है। ब्रिटिशर्स का एक किस्सा है ये। ब्रिटिश का एक राजा था, उसका एक वज़ीर था। वो वज़ीर जो होते हैं उनका हमें पता ही है, वो किस तरीके से चाकरी और बटरिंग करते हैं बादशाह की, अपना इक़्तिदार अपनी पोस्ट पे कायम रहने के लिए। और हमारे भी जो सो कॉल्ड बादशाहों के जो सो कॉल्ड वज़ीर हैं, उनका नाम बदल गया है, आज उनको और कुछ नाम से बोला जाता है, मगर चाकरी में और बटरिंग में उनको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। वो दिन और रात की मेहनतें उनकी यही होती हैं, किस तरीके से मेरा बादशाह या ये सिस्टम मुझसे प्लीज़ हो। यहाँ तक कि उनको घर वालों की भी परवाह नहीं होती है। मेरे घर वालों की जिम्मेदारी रब ने पहले रखी है, वो उसको भी सरपास कर देते हैं कि भाई मेरा बादशाह मुझसे राज़ी हो जाए तो बस मुझे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स मिलेंगी और अच्छे अच्छे सिलसिले मिलेंगे और सल्यूट मिलेगी। इसी तरीके से वो बादशाह भी था और उसका वज़ीर भी वैसा ही था। और हमें पता है बादशाहों के मिजाज, उनको तो बस काम लेना होता है, यूज़ एंड थ्रो। तो वज़ीर का जो था, एक और बंदा था जो वज़ीर की पोस्ट पे आना चाहता था। वो चाहता था किसी तरह से मैं इस वज़ीर को बादशाह के आगे बदनाम करूं, तो ये निकल जाए तो मैं इसकी जगह आ जाऊं। इसी तरीके की रेस यहाँ भी लगी रहती है, नाम कुछ और है, फलानी पोस्ट है, तो वो बंदा जब हटेगा तो तभी तो मैं वहाँ जा सकूँगा ना, पोस्ट तो एक ही है। अब जो ये वज़ीर था, ये वाकई में बादशाह का बड़ा वफ़ादार था, पहले वाला वज़ीर। इसने हर तन मन धन लुटा दिया था बादशाह को प्लीज़ करने के लिए। एक दिन मिल गया कोई मौका उस दूसरे शख्स को इसको बदनाम करने का। उसने ऐसी कुछ चाल चली, बदनाम किया, इसको जेल तक पहुंचा दिया। बादशाह ने हुक्म दे दिया इसको जेल में डाल दो। जेल में जाके फिर इसने एक किताब लिखी, तो ये आपको मिल जाएगा, ये कोट जब आप ढूंढेंगे ना, उस कोट से वो बुक भी गालिबन निकल जाएगी। उस किताब में इसने ये कोट लिखा, ये बड़ा फेमस हो गया कि हैड आई सर्व्ड द गॉड as I served the king, he would have never left me in this age deprived like this। कि हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने अपने रब का, अपने खुदा का इस तरीके से तारुफ हासिल किया होता और उसको इस तरीके से प्लीज़ किया होता जैसे मैंने इस बदबख्त बादशाह के पीछे अपनी ज़िंदगी सर्व कर दी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसकी रज़ा में राज़ी हुआ होता और उसको प्लीज़ करने की कोशिश की होती, वो मुझे इस उम्र में इस हाल में अकेला नहीं छोड़ता। तो इन्ना रब्बी रहीमु वदूद, तो बेशक तुम्हारा रब जो है बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। तो आज के जो ये चपरासी हैं, ये जो अपने बॉस को प्लीज़ करने के लिए तन मन धन लुटा रहे हैं, ऐसे बड़े लोगों से राब्ता होता है इंसान का। उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो यूज़ एंड थ्रो हो जाएंगे, कुछ हासिल उनको होने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद भी मफाद परस्त हैं, उनका बॉस भी मफाद परस्त है। जब तक मफाद जुड़ा हुआ है जुड़े रहेंगे। इसलिए ज़रा उन मफादों से छूट के अपने रब को प्लीज़ करने की कोशिश करो अगर खुश रहना है दुनिया में, फिर ही खुश रह सकोगे, वरना डिसअपॉइंटमेंट्स ही डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। क़ालू या शुआइबु मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा। कहने लगे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग, क्या शुएब, ये बातें जो तू करता है ये हमारे समझ के बाहर है,
ہم تو اکثر چیزیں تیری سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے، ہمارے سر کے اوپر سے نکل جاتی ہیں۔ کیسے سمجھ آئے گی؟ جو مفاد پرست ہوگا اس کو رب العالمین کے حکم اور وہ باتیں کیسے، جو خالی جسم کی غذا کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں ان کو روح کی غذا کا کیا سمجھ آئے گا؟ اس لیے کبھی آپ دیکھو نا، بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا ہے، وہ بولیں گے یار یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ بالکل میرے ذہن بڑا مشکل بات یہ کہی جا رہی ہے، یہ کوئی عجیب قسم کی شاعری ہے جس کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن ایسا ہے کہ اگر اس کے اندر تم ڈوب گئے تو تم، بہت سے لوگ پاگل ہو گئے، ہے نا؟ وہ پاگل ہو نہیں گئے، تم پاگل ہو، تم اب اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تم بہت عقل مند ہو۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ زیادہ قرآن کی طرف مت جانا، ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو پاگل ہو گئے قرآن پڑھ کے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کیا بات ان کی زبان، اللہ تعالیٰ کا کیا غضب ان پہ ٹوٹ پڑے گا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ آئیڈیاز ہیں، کیوں کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ خود ہی سوچئے، جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں کوئی محسوس ہوتی ہے کوئی یہ بڑی پی ایچ ڈی والی باتیں ہوں یا کوئی ایسی بات ہو کہ جو انسان کے دماغ میں گریسپ نہ ہو سکے؟ یہ تو سیدھے جا کے روح کے اوپر اٹیک کرتی ہے۔ جیسے وہ شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا وہی میرے دل میں تھا۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی نا، سلیم الفطرت انسان، اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں یہی سوچتا تھا یہی نازل ہونا چاہیے اور یہی نازل ہو گیا، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جس طریقے سے ڈاکٹری کرنی ہے تو پہلے MBBS کرنا پڑے گا، اسی طرح اگر قرآن پڑھنا ہے تو پہلے PhD کرنی پڑے گی مدرسے میں عربی زبان میں، وہ پھنڈا یہاں نہیں چلتا۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے بل ہوا آیات فی صدور الناس اوتوا العلم، یہ تو وہی کتاب ہے جو ان لوگوں کے دلوں میں پہلے سے موجود ہے جو اللہ کے چنندہ بندے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کا نور ہے، جن کو اللہ نے علم دیا۔ اور بہت سے PhDیاں کر کے بھی سوکھے ہیں، دیکھتے ہیں نا ہم، بہت سے کیا میکسیمم طوطے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے اوپر کتابوں کا وزن لاد دیا گیا، جیسے قرآن میں ہے مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال گدھوں کے جیسی ہے کہ گدھوں کے اوپر اگر کتابوں کا بوجھ لاد دو وہ گدھا اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بیس مثل قوم الظالمین، بہت بری مثال ہے ظالم قوم کی۔ تو قرآن میں وہ فارمولہ استعمال نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بات ہم سب کو، قرآن کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونی چاہیے۔ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہماری روح کہاں سے آئی ہے؟ قرآن کے اندر آیت ہے نا کہ جب میں انسان کو بنا چکوں، اس کے جسم کو مٹی سے بنا چکوں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکوں، فَقُمْ لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس وقت اس کے سامنے فرشتوں تم سرنڈر کر دینا، اس کو سیلیوٹ کرنا، اس کی تعظیم بجا لے آنا۔ تو یعنی انسان کے اندر جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ اس کا سورس رب العالمین ہے۔ یہ قرآن کا سورس رب العالمین ہے۔ یہ بالکل ایسی شے ہے نا جو ایک ہی دریا سے نکلی ہوئی ہے، ایک ہی رحمت کے دریا کا کچھ یہ آپس میں کنیکشن ہے۔ تو جب ایک ایسا انسان کی جس کی روح پاک ہو وہ قرآن سنتا ہے نا، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے فرمایا کرتے تھے، وہ اس کی روح ڈانس کرتی ہے اس ڈیوائن ردم کے اوپر، اس کے دل سے یہی بات نکلتی ہے، دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا وہی میرے دل میں تھا، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ بھی نوٹ کریں گے کوئی نئی چیز ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی، جو روح کے اندر بات تھی اسی کے اوپر فردر سٹیمپ لگ گئی کہ یہی اللہ کا حکم بھی ہے۔ یہ تو اب الحمدللہ ہم نے تو اب قرآن پڑھا نا، کافی اسٹڈی کی، الگ الگ تفسیریں پڑھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مگر سب سے پہلے میں نے لائف میں جب قرآن سننا شروع کیا تب اردو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، میں نے تفہیم القرآن کی آڈیو لیکچر سننے شروع کیے، اور کم سے کم 2-3 سال مجھے لگے ہوں گے، کیونکہ کم کر کے ہی سنتا تھا انسان، بیچ میں پھر کہیں بزی ہو گئے۔ ایک بھی ایسی کوئی چیز پورا کا پورا سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا کوئی چیز لکھی ہے کہ جو سمجھ کے باہر ہو، یا جو مجھے نہیں لگتا تھا ایسا ہونا چاہیے، جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی سب کچھ، جو ٹرانسلیشن اس کی قرآن کی ہے۔ باقی تفسیر کے اندر 2-3 جگہ انسان کو محسوس ہوا کہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا فردر اسٹڈی کی بات ہے،
وہ کلاس کے بعد میں آپ کو ایک دو چیزیں، وہ مگر تفسیر کی بات ہے، میں قرآن کے بیسک کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو انسان کو یہ لگے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اگر ایک میرے جیسا لے مین ایسا محسوس کرتا ہے، تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو عربی زبان جاننے والے ہیں، جو اس کے اوپر پی ایچ ڈیاں کرنے والے ہیں، وہ کیسے کہتے ہیں لوگوں کو یہ مشکل ہے؟ یہ تمہارے سمجھ کی باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نہایت آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، مگر اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے کا طلبگار بھی ہے؟ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے خبردار کرتے ہیں کہ اگر تو باز نہیں آیا تو تو بہت کمزور ہے ہمارے مقابلے میں، تو اکیلا ہے اور ہم پورا جتھا ہیں، تیری میکسیمم باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی، ہم سمجھ نہیں پاتے، یہ بیونڈ ہماری کمپریہنشن ہے، اور ہم پاتے ہیں تجھے تو کمزور ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور اگر تیرا یہ قبیلہ تیرے پیچھے نہ ہوتا، تیری فیملی ممبرز اور تیرے رشتہ دار نہ ہوتے تیرے آس پاس، تجھے پروٹیکٹ نہ کر رہے ہوتے، تو ہم نے کبھی کا تجھے رجم کر دیا ہوتا، ٹھیک ہے، پتھر مار کے تجھے سنسار کر دیا ہوتا۔ وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پہ غالب نہیں آ سکتا، تو لہٰذا اگر ہمارے بیچ میں رہنا ہے تو اپنا منہ بند رکھ اور چپ چاپ کر کے رہ، ٹھیک ہے، آنکھیں بھی بند کر، منہ بھی بند کر، کان بھی بند کر۔ اب دیکھو جواب اللہ کے رسول کا، قال یا قومی ارحتی اعز علیکم من اللہ، کہ اے بیوقوفو تم کیا کہہ رہے ہو کہ تیرے جتھے کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کرتے ہیں؟ کیا میرا جتھا تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ قوی ہے کہ جو میرے پیچھے ہے، جو میرا پروٹیکٹر ہے؟ اعز علیکم من اللہ، ٹھیک ہے، تم ڈرتے ہو میرے جتھے سے، مگر تمہیں احساس بھی ہے میں کس کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ کیا یہ جتھا اس اللہ کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہے، زیادہ بڑا محافظ ہے میرے لیے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے رب العالمین کو اپنی پیٹھوں پیچھے چھوڑا ہوا ہے، اس کا تعارف تم حاصل نہیں کرتے، تم اگنور کرتے ہو رب العالمین کو۔ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اصل میں تم نے کیا مجھے احاطے میں لے رکھا ہے، یا تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ میرے رب نے تمہیں احاطے میں لے رکھا ہے، یعنی تم اپنے میرے رب کے شکنجے کے اندر ہو، وہ جب بھی چاہے تمہیں تتر بتر کر کے رکھ دے گا، تو میں تم سے کیا ڈروں؟ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم کے لوگوں اگر تم سدھرنا نہیں چاہتے تو کرتے رہو جو تم کرنا چاہو، اور میں بھی کر رہا ہوں کہ جو مجھے میرے رب کا حکم ہے۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کس کے اوپر آتا ہے ذلت اور رسوائی کا عذاب اور کون جھوٹا ہے۔ تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو نا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب، تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جب ہمارے حکم کا وقت آ گیا، ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا، ہم نے نجات دے دی شعیب کو اور تمام مومنوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، اور ہماری رحمت سے وہ بچ گئے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، اور ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو، اور ہمارے عذاب نے آ کے ان کو گھیر لیا۔
فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے اوندے منہ پڑے رہ گئے، انہیں جکڑ لیا، سو انہوں نے صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی کہ صبح کے وقت ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ صیحہ، کڑک نے، چنگاڑ نے، ایک چنگاڑی تھی پھر ان کی جانیں نکل گئی۔ یہ کیا چنگاڑ تھی، اللہ کا کیا عذاب تھا، یہ ایک ایسی کوئی ساؤنڈ آئی، وہ پورے کے پورے پھر ایک ساؤنڈ سے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ جو رب العالمین کی جو پھر آئے گی نا وہ عذاب والی ساؤنڈ، پھر بجلی گرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، طوفان آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، زلزلہ بھی نہیں ضروری ہے، ایک چنگاڑی ہوگی تو وہ چنگاڑ بھی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ دیارہم جاسمین کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے کہ کبھی جیسے بسے ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعیدت ثمود، تو ہلاک کر دیے گئے، دفع کر دیے گئے مدین کے لوگ جیسے دفع اور برباد کر دیے گئے تھے سمود کے لوگ۔ تو آپ یہ دیکھیے آخر کار پھر جب اتنا سمجھانے کے بعد بھی لوگ سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے تو پھر ان کا یہی کچھ انجام ہوتا ہے۔